دعا کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے بیویاں عطا فرما، وذریاتنا اور ہمیں اولاد عطا فرما۔ کیسی بیویاں اور کیسی اولاد؟ قرۃ اعین، ایسی بیویاں کہ جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ایسی اولاد جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ یقیناً فرما بردار بیوی اور فرما بردار اولاد یہ دنیا کے بہترین خزانوں میں سے خزانہ ہے، دنیا کے سکون کی ضمانت ہے۔ اور فرمایا کہ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ یہ دعا انبیاء مانگتے رہے، صالحین اللہ سے مانگتے رہے، تو پتہ چلا کہ یہ بہت بڑا خزانہ ہے کہ نیک بیوی، نیک اولاد اور امامت کا منصب یہ بہت بڑے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اگر ہم یہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سیرت، آپ کی زندگی کو دیکھیں تو یہ ساری دعا کا نتیجہ ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بیویاں عطا فرمائی وہ کائنات میں سب سے خوبصورت اور فرما بردار بیویاں عطا فرمائی کہ خدائے رب ذوالجلال نے خود ارشاد فرمایا لستن کا احد من النساء، کہ ان عورتوں جیسی کوئی عورت نہیں ہے۔ اور کیسی وہ عورتیں فرما بردار کہ ایک دفعہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چند جوڑوں کا، چند چیزوں کا مطالبہ کیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے سنا، رب ذوالجلال کی آیت نازل ہو گئی، فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، تمہیں دنیا کا مال چاہیے یا اللہ کے محبوب کا قرب چاہیے؟ اگر تو دنیا کا مال چاہیے تو جتنا تم کہتی ہو اتنا مال تمہیں دے دیا جائے گا اور تم چلی جاؤ۔ اگر تمہیں حضور کی بارگاہ میں رہنا ہے تو پھر آخرت کو طلب کرو۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو سب امہات المومنین حضور کی ازواج حضور کے قریب حاضر ہو گئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں دنیا کا کوئی مال نہیں چاہیے، ہمیں بس ذات رسول چاہیے، ہمیں بس آپ کی بارگاہ چاہیے۔ ایسی فرما بردار بیویاں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ اور اولاد، پھر اولاد کے کیا ہی کہنے کہ ایسی خوبصورت اولاد کہ جو میرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک، کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، جنتی خواتین کی سردار ہے۔ کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ کے محبوب کو عطا فرمائی گئی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ دعا میں سے کیا کہ ہمیں متقین کا امام بنا۔ اگر حضور علیہ السلام کی آل اولاد کو دیکھیں تو اللہ نے آپ کی اولاد میں امامت دیکھو کیسی رکھی، امامت کیسی رکھے۔ بہت سارے لوگ 12 امام کا عقیدہ رکھتے ہیں، یاد رکھیں ہم اہل سنت 12 اماموں کو مانتے ہیں، لیکن ہم اہل بیت کو محدود نہیں کرتے، ہم اہل بیت کو محدود نہیں کرتے۔ جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں وہ اہل بیت کو 12 اماموں میں منحصر مانتے ہیں، لیکن اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، ہم توڑ جوڑ کے نہیں مانتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 12 امام یہ تو ہمارے سروں کے تاج، لیکن حضور علیہ السلام کا کوئی بھی صاحبزادہ ہو، کوئی بھی سید ہو، صحیح العقیدہ ہو، وہ ہمارا امام ہے، وہ ہمارا امام ہے۔ ہم تو ہر سید کو اپنا امام مانتے ہیں، لیکن ان مشہور 12 اماموں میں سے آپ دیکھیں کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کی اولاد میں کیسی امامت کو رکھا۔ آج جس خوبصورت امام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کہ ماہ رجب المرجب کی 15 تاریخ کو آپ کا یوم وصال ہے۔ یاد رکھیں، یہ بھی چیز نوٹ کریں کہ 22 رجب المرجب مشہور ہے لوگوں میں امام جعفر صادق کا دن، لیکن سنی کتابوں کے مطابق آپ کا جو یوم وصال ہے وہ 15 رجب المرجب ہے، اور جو 22 رجب ہے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی، ان کا یوم وصال 22 رجب المرجب کو ہے۔ دن منانے کو 22 بھی منا سکتے ہیں، 23 بھی منا سکتے ہیں، 24 بھی منا سکتے ہیں، لیکن بزرگوں کی نسبت والے دن یہ دن ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صاحبزادے ہیں حضرت امام محمد باقر کے، اور حضرت امام محمد باقر جو صاحبزادے ہیں حضرت امام زین العابدین کے، اور حضرت امام زین العابدین
یہ صاحبزادے ہیں حضرت امام حسین کے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے۔ اب دیکھیں کہ کیسی خوبصورت امامت ہے یار۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر بن عبداللہ حاضر ہوئے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب کی گود شریف میں، آپ کی جھولی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے جابر بن عبداللہ کو آتے ہوئے دیکھا، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا جابر میرے اس بیٹے حسین کی اولاد میں ایک علی پیدا ہوگا، علی اوسط پیدا ہوگا، وہ اس کا مقام و مرتبہ ایسا ہوگا کہ قیامت کے دن جب وہ محشر کے میدان میں آئے گا تو فرشتے کہیں گے سید العابدین آ رہا ہے، کہ عبادت گزاروں کا سردار آ رہا ہے۔ اور فرمایا کہ اے جابر بن عبداللہ پھر اس کے آگے ایک بیٹا ہوگا، اس کے آگے ایک بیٹا ہوگا، اس بیٹے کی ملاقات تجھ سے ہوگی، جب تجھ سے ملاقات ہونا تو اسے میرا سلام کہہ دینا، اسے میرا سلام کہہ دینا۔ جو لوگ کہتے دیوار کے پیچھے کا نہیں پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھ کے وہ دین پڑھتے رہے، میرے محبوب نے فرمایا حسین کا بیٹا ہوگا، یعنی پتہ ہے کہ حسین، لوگ کہتے ہیں جی حضور کو تو اپنا بھی معاذ اللہ نہیں پتہ کہ کب دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، میرے محبوب تو اپنے امام حسین کا بتا رہے ہیں یہ ابھی رخصت نہیں ہوگا، اس کی آگے اولاد بھی ہوگی۔ ابھی خود وہ بچپنے میں تھے اور فرمایا کہ اس کی اولاد ہوگی، پھر اس کی بھی آگے اولاد ہوگی، اور اس میں جو ایک بیٹا ہوگا تب تک جابر بن عبداللہ تو بھی زندہ ہوگا، تیری ملاقات میرے اس بیٹے سے ہوگی، اسے میرا سلام کہہ دینا۔ اب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ اپنے کاشانہ اقدس میں بیٹھے ہوئے، دروازے پہ دستک ہوئی، خادم نے دروازہ کھولا، آپ اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے۔ خادم کہنے لگا حضور آپ کو پتہ ہے کون آیا ہے؟ آپ نے فرمایا نام تو نہیں پتہ لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کوئی آل رسول کا فرد آیا ہے، کوئی آل رسول کا فرد آیا۔ کہا حضور کیسے پتہ؟ آپ نے فرمایا حضور کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، حضور کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، بتا تو صحیح کون آیا ہے؟ کہا حضور امام زین العابدین تشریف لائے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے امام محمد باقر آئے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہنے لگے باقر کو میرے پاس کرو۔ امام محمد باقر کو جب پاس کیا گیا تو حضرت جابر بن عبداللہ کہنے لگے اے محمد بن محمد باقر تجھے میرے محبوب کا سلام ہو، میرے محبوب نے تجھے سلام بھیجا تھا۔ حضرت محمد باقر چھوٹی سی عمر تھی، آپ نے بھی وہ بچپنے میں کہہ دیا، کہنے لگے میرے نانے کو بھی میرا سلام ہو، میرے نانے کو بھی میرا سلام ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے حضور نے مجھے تب بھی کہہ دیا تھا کہ زین العابدین کا ایک بیٹا ہوگا، اسے میرا سلام کہنا۔ جسے حضور سلام بھیجیں اس محمد باقر کے بیٹے کو امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا حضور آپ کو صادق کیوں کہتے ہیں؟ جعفر تو آپ کا نام ہے لیکن صادق کے نام سے آپ مشہور کیوں ہیں؟ آپ دیکھیں ائمہ اہل بیت میں کوئی بھی امام صادق کے نام سے مشہور نہیں ہوا، یہ صرف ایک حضرت امام جعفر صادق ہیں کہ جو صادق کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ نے کیا فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا نا حضور آپ کو صادق کیوں کہتے ہیں لوگ؟ آپ نے فرمایا اس لیے کیونکہ میں ابو بکر صدیق کا دوہرا بیٹا ہوں، میں ابو بکر صدیق کا دوہرا بیٹا ہوں۔ کیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے رشتے میں امام جعفر صادق پڑ پوتے لگتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نانا کی طرف سے بھی اور نانی کی طرف سے بھی یہ ابو بکر صدیق تک جا پہنچتے ہیں۔ آپ کی والدہ تھی ام فروا، ام فروا کی جو والدہ ہیں وہ ہے اسما، یہ اسما بیٹی ہے حضرت عبد الرحمن کی۔ حضرت عبد الرحمن یہ بیٹے ہیں ابو بکر صدیق کے، ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن، عبد الرحمن کی بیٹی اسما، اسما کی بیٹی ام فروا، ام فروا ماں ہے امام جعفر صادق کی، اور نانا کی طرف سے ان کی والدہ ام فروا۔ ام فروا کے جو والد ہیں وہ ہیں جناب قاسم، اور جناب قاسم یہ صاحبزادے ہیں حضرت محمد بن ابو بکر کے، اور محمد بن ابو بکر بیٹے ہیں ابو بکر صدیق کے۔ آپ نانی کی طرف سے بھی ابو بکر صدیق تک جاتے ہیں اور نانے کی طرف سے بھی ابو بکر صدیق تک جاتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے میرا دوہرا رشتہ ہے ابو بکر صدیق سے، اس لیے اس صدیق اکبر کی نسبت سے مجھے جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم، امامت، کمال اللہ نے آپ کو عطا فرمائی یار۔
کمال عطا فرمائی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا میں بڑے بڑے ناموں میں سے ایک نام ہے جابر بن حیان کا۔ جابر بن حیان کون تھا؟ علم کیمیا کا اس کو بانی کہا جاتا ہے، ابتدائی بانی یہ جابر بن حیان ہے۔ جابر بن حیان یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد تھا۔ یہ سائنس کا ایک شعبہ ہے کیمیا۔ اب یہاں دیکھو کہ اس جابر بن حیان نے 400 رسالے لکھے کیمیا پر، اور یہ 400 رسالے جس نے لکھوائے تھے اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ یار آج لوگوں نے قرآن پاک نہ صرف نماز کے مسئلوں تک ہی رکھ لیا ہے، قرآن پاک صرف روزے کے مسئلے کے لیے ہم پڑھتے ہیں، قرآن پاک صرف مردہ بخشوانے کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن پاک ہم صرف جناب والا صحت یابی کے لیے پڑھتے ہیں۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ قرآن پاک میں اللہ نے ہر خشک کو بھی بیان کر دیا ہے، ہر تر کو بھی بیان کر دیا ہے۔ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے اندر موجود نہ ہو۔ یاران محترم برادران اسلام، ہم اپنے اکابر کی تعلیم سے دور ہو گئے، ہمیں انگریزی پہ مان ہونے لگا، ہم جناب والا اپنے اکابر کی تعلیم کو ایک پرانی تعلیم کہنے لگے، وگرنہ اگر ہم بڑے بڑے سائنسدانوں کو دیکھیں تو سب سے پہلا نام مسلمانوں کا سامنے آتا ہے، مسلمانوں کا۔ یہی وہ بزرگ تھے جو قرآن پاک سے نصوص نکال کر مختلف شعبہ جات کے لوگوں کی خدمت کر رہے تھے۔ یاران محترم برادران اہل سنت، اسی طرح ایک بہت بڑا نام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی آتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ یہ بھی حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، ان کے بارے میں یہ بات مشہور کی گئی تھی کہ یہ اپنی عقل سے فتویٰ دیتے ہیں، یہ رائے سے فتویٰ دیتے ہیں، یہ قرآن و حدیث کو نہیں دیکھتے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ کی گریبان سے پکڑ لیا اور پکڑ کر فرمایا اے ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، کیا تو میرے نانے کے دین کو اپنی عقل پہ پھیرتا ہے، عقل پہ پرکھتا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق نے جب اتنا کہا تو امام اعظم ابو حنیفہ کہنے لگے حضور مجھے تھوڑی سی مہلت دیں، میں اپنی صفائی پیش کروں۔ کہا بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کہنے لگے حضور مجھے بتائیں تو صحیح، عقل کیا کہتی ہے کہ مادہ منویہ جو چند قطرے ہوتے ہیں تو جناب والا غسل واجب ہو جاتا ہے، پیشاب مقدار میں زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کہنے لگے امام صاحب مجھے یہ بتائیں عقل کیا کہتی ہے کہ جب چند ایک قطرے نکلیں تب غسل ہونا چاہیے یا جب نجاست زیادہ ہو تب غسل ہونا چاہیے؟ آپ فرمانے لگے نہانا بڑا کام ہے، لہٰذا جب نجاست زیادہ ہو تب ہی غسل ہونا چاہیے، عقل تو یہی کہتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہنے لگے میں نے عقل کی پیروی نہیں کی، میں نے شریعت محمد کی پیروی کی ہے۔ میں یہی فتویٰ دیتا ہوں کہ اگر پیشاب کسی نے کیا وہ دوبارہ وضو کرے گا، اگر مادہ منویہ نکل گیا تو اس پہ غسل واجب ہو جائے گا، وہ غسل کرے گا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پیشانی کو چوما۔ یار پھر 2 سال امام اعظم ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق کی شاگردی کی ہے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ابو حنیفہ کو امام جعفر صادق کی صحبت نہ ملتی، شاگردی نہ ملتی تو ابو حنیفہ تباہ ہو جاتا، ہلاک ہو جاتا۔ اور پھر دیکھو ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ کو کیسا نکھارا، کیسا چمکایا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ امام اعظم ابو حنیفہ ایک دن مسجد نبوی شریف میں درس حدیث دے رہے تھے۔ امام جعفر صادق تشریف لائے، پلر کے پیچھے کھڑے ہو گئے، ستون کے پیچھے کھڑے ہو گئے، کھڑے رہے۔ درس حدیث جب مکمل ہو گیا امام صاحب نے کتاب بند کی، آپ نے توجہ کی تو جناب امام جعفر صادق کھڑے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور آپ تشریف لائے تو میرے پاس آتے، میں اپنی مسند چھوڑ کر آپ کو مسند دے دیتا، اپنی مسند چھوڑ کر آپ کو مسند دیتا، زمانہ دیکھتا کہ میں آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر آپ کا درس سنتا۔ امام جعفر صادق مسکرانے لگ پڑے۔ آپ نے فرمایا اجلس و افتی، اے نعمان بن ثابت یہیں پہ بیٹھے رہو، یہاں پہ میرے نانے کے قدموں میں بیٹھ کر درس حدیث بھی دیا کرو اور لوگوں کو فتویٰ بھی دیا کرو۔ میرے باپ کے وسیلے سے جو علم تجھ تک پہنچا ہے اسے میرے نانے کی امت میں پہنچایا بھی کرو، میرے نانے کی امت میں پہنچایا بھی کرو۔ یاران محبت برادران اسلام، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر شریعت کے پیکر کا نام ہے یار۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ نے ایک دفعہ بہلول دانا کو دیکھا۔ بہلول دانا ایک مجذوب بزرگ گزرے ہیں،
یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دفعہ امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا کہ جناب وہ کھڑے ہو کر نہ کھا رہا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا بہلول دانا تجھے حیا نہیں آتی؟ بیٹھ کر کھا، کھڑے ہو کر کھا رہا ہے۔ پاس شاگرد کھڑا تھا، کہنے لگا حضور یہ مجنون ہے، یہ مجنون ہے، مجذوب ہے، اسے کیا پتا کہ بیٹھ کر کیا ہوتا ہے تو کھڑے ہو کر کیا ہوتا ہے، یہ تو عقل سے فارغ ہے، مجذوب ہو چکا ہوا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا میں اس کی دیوانگی نہیں دیکھتا، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں یہ جس کی مجلس میں بیٹھتا ہے وہ تو ظاہر کو بھی پاک کرتا ہے، وہ باطن کو بھی پاک کرتا ہے۔ اس کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا ہونی چاہیے کہ مجلس میں ان کی بیٹھتا ہے اور کام شریعت مصطفیٰ کے خلاف کر رہا ہے، دیوانگی اپنی طرف رہ گئی۔ لیکن بہلول دانا جو تم حضرت امام جعفر صادق سے سنتا ہے اس پہ عمل بھی کیا کر۔ یاران محبت، برادران اسلام، اسی طرح بہت بڑا نام حضرت سفیان ثوری کا ہے۔ حضرت سفیان ثوری یہ وہ امام بخاری علیہ رحمہ نے 300 حدیثیں اس سے ذکر کی ہیں اپنی صحیح بخاری کے اندر۔ حضرت سفیان ثوری یہ بھی شاگرد حضرت امام جعفر صادق کے ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ آپ نے بھی شاگردی اختیار کی۔ حضرت سفیان ثوری یہ بڑے قریبی شاگردوں میں سے تھے، یہ بڑے محبت والے شاگردوں میں سے تھے۔ جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت قریب آیا نا، اب گوشہ نشین ہو گئے تھے، گوشہ نشین ہو گئے۔ لوگوں نے ہر دور میں یار بڑا ظلم کیا، خدارہ تیر و تلوار کے جو زخم ہوتے ہیں نا یہ تو برداشت ہو جاتے ہیں، زبان کے زخموں سے باز آ جاؤ، زبان کے زخم نہ لگایا کرو، زبان کے زخموں سے بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ زبان جیسی تیر و تلوار کی طرح چلتی ہے نا، اس کا مقابلہ پھر یار نہیں ہوتا، اس کے زخم بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں گوشہ نشین ہو گئے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تشریف لائے، خادموں نے کہا حضور کسی سے نہیں ملتے، واپس چلے جاؤ۔ حضرت سفیان ثوری کہنے لگے جا کر کو منگتا پرانا ہے، بیکاری پرانا ہے، شاگرد پرانا ہے، حضور مجھے تو ملنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت سفیان ثوری کو جب بلایا گیا اجازت دی گئی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں سفیان ثوری کہنے لگے حضور باہر تشریف لایا کرے، لوگوں کو ملفوظات ارشاد فرمایا کرے، آپ کی نصیحتوں سے لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں، حضور تشریف لایا کریں، لوگ پیاسے بیٹھے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک جملہ کہا تھا، آپ نے فرمایا کہ اے سفیان ثوری لوگوں کے الفاظ میں محبت ہے، دل میں وفا نہیں ہے۔ لوگوں کے الفاظ میں محبت ہے، دل میں محبت نہیں ہے۔ الفاظ میں تو بڑے بڑے لقب دے دیا کرتے ہیں لیکن دل میں محبت نہیں ہے۔ یہ حضرت سفیان ثوری اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا رہن سہن سادگی پر مبنی تھا، لیکن یاد رکھیں بزرگ قیمتی لباس بھی پہنا کرتے تھے۔ منصب جہاں پہ بیٹھے ہیں اس منصب کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے کہ امام جعفر صادق بھائی تشریف لائے نا، بڑا قیمتی جبہ آپ نے پہنا ہوا تھا، بڑا قیمتی جبہ پہنا ہوا تھا۔ سادگی درست ہے، آج بہت سارے لوگ علماء پر یہ تبرع کرتے ہیں کہ جناب یہ بڑی قیمتی لباس پہنتے، قیمتی گاڑی رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا قیمتی لباس پہن کے باہر تشریف لائے۔ جب باہر تشریف لائے نا حضرت سفیان ثوری کہنے لگے حضور سادگی کا حکم ہے، آپ نے اتنا قیمتی لباس پہنا ہوا ہے، آپ نے نا اپنے اس جبے کے بٹن کھولے، نیچے وہ پیوند والا کپڑا پہنا ہوا تھا، آپ نے فرمایا وہ جو نانے کی سنت ہے وہ میں نے نیچے سے پہن رکھی ہے، وہ میں نے نیچے سے پہن رکھی ہے۔ کہا حضور اوپر اتنا قیمتی جبہ؟ آپ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ اگر ہم پھٹے پرانے کپڑے پہن کے لوگوں میں آئیں گے نا تو لوگ ہمارے قریب نہیں آئیں گے، اگر قریب نہیں نہ آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کو دین کون سکھائے گا؟ دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے قربت ضروری ہے، قریب ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کچھ لوگوں کے مزاج کے مطابق ہم یہ عمل کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں حقیر نہ سمجھیں، علماء کو حقیر نہ سمجھیں۔ اس لیے اہل علم کو چاہیے کہ وہ جناب والا لوگوں کے درمیان اس مزاج میں رہے۔ حضرت مولانا سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محدث اعظم پاکستان، وہ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے ایک عالم دین کی جوتی اتنی قیمتی ہونی چاہیے کہ دنیا دار جوتی دیکھتا رہ جائے، جوتی دیکھتا رہ جائے، لیکن ہاں اس کے ساتھ سادگی نہیں بھولنی چاہیے، سادگی پہ عمل ہونا چاہیے، لیکن جتنی آسائش اور جتنی زینت کا اللہ نے اس کے رسول نے حکم دیا ہے اسی میں رہ کے گزارا کرنا چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو آپس میں محبت، اتنے بڑے امام لیکن آپس میں لوگوں کے ساتھ شاگردوں کے ساتھ بیٹھا کرتے، ایک دوسرے کے موقف کو سنا کرتے،
آج ہم بزرگوں کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن ہمارا جناب کسی کا موقف سننے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، ظرف ہی نہیں رہا ہمارے اندر، ہم جناب فوراً مناظرے پہ چل پڑتے ہیں۔ حضرت امام داؤد طائی، یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی مریدوں میں سے تھے۔ حضرت امام داؤد طائی ایک دفعہ بیٹھے ہوئے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، امام داؤد طائی بات یہ ہے کہ جس بندے نے ایمان کی حالت میں بیت اللہ کی زیارت کر لی وہ جنتی ہے۔ بولو ذرا محبت سے، جس نے، اللہ ہم سب کو بار بار دیکھنا نصیب فرمائے، کہا داؤد طائی جس نے ایمان کی حالت میں بیت اللہ کو دیکھ لیا وہ جنتی ہے۔ حضرت امام داؤد طائی کہنے لگے حضور مسئلہ پورا نہیں ہے، مسئلہ پورا بیان کرے۔ آپ نے فرمایا پورا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت امام داؤد طائی کہنے لگے حضور جس نے ایمان کی حالت میں بیت اللہ کی زیارت کی، زیارت کر کے پھر روضہ رسول کی بھی زیارت کی، وہ پکا جنتی ہے۔ حضرت امام داؤد طائی نے جب بات کی نا تو امام جعفر صادق کہنے لگے تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ کس دلیل کی بنیاد پہ یہ کہتے ہو؟ وہ کہنے لگے حضور عرض یہ ہے کہ پہلے دعویٰ آپ نے کیا تھا، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ایمان کی حالت میں جس نے بیت اللہ دیکھا وہ جنتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا نہیں، من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس نے صدق کے دل سے کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ جنت میں داخل ہو گیا، وہ جنت میں چلا گیا۔ آپ نے فرمایا یہی بنیاد ہے، جس نے ایمان کی حالت میں بیت اللہ کو دیکھ لیا جناب والا وہ جنتی ہے۔ تو حضرت امام داؤد طائی کہنے لگے حضور میرے پاس بھی دلیل ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک یہ جتنا ٹکڑا ہے جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، اور میرے پاس رب کا قرآن بھی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم فیہا خالدون، جو جنت میں چلا گیا نکالا نہیں جائے گا، جنت میں چلا گیا نکالا نہیں جائے گا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا ظرف ہے یار اس امام کا۔ آپ نے اپنے شاگرد اپنے مرید کی بات سنی، آپ کہنے لگے داؤد طائی تو نے سچ کہا ہے، تو نے سچ کہا، جو بیت اللہ دیکھے اور پھر میرے نانے کا روزہ بھی دیکھے اور جو وہاں سے ریاض الجنہ میں 2 رکعت پڑھ کے آ گیا وہ پکا جنتی ہے، وہ پکا جنتی ہے۔ بڑی حاضر دماغی، بڑا علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ ایک دفعہ بادشاہ منصور آپ کے پاس بیٹھا ہوا، جب بادشاہ منصور آپ کے پاس بیٹھا نا تو جناب والا ایک مکھی بار بار اڑ کے اس کے اوپر بیٹھی جائے، وہ ہٹائے پھر وہ مکھی آ کر اس بادشاہ پہ بیٹھ جائے۔ حضرت امام جعفر صادق سے پوچھنے لگا حضور مجھے بات تو بتائیں اللہ نے مکھی کیوں بنا دی ہے؟ یہ مکھی اللہ نے کیوں بنائی؟ بار بار مجھے تنگ کر رہی ہے، اس کا کام کیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علم و فراست دیکھو اور حق پہ ڈٹنا اور حق کو بیان کرنا دیکھو۔ آج ہم تو حق بیان کرتے سامنے بیٹھنے والوں کے مزاج کو دیکھ کر، لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ نے یہ مکھی بنائی ہے تیرے جیسے بادشاہوں کے لیے، تیرے جیسے لوگوں کے لیے اللہ نے یہ مکھی بنائی ہے۔ حضور ہمارے لیے فرمایا یہ بتانے کے لیے تجھ سے تو مکھی قابو نہیں آتی، تجھ سے تو مکھی قابو میں نہیں آتی، تو کہاں پہ بادشاہی کا اعلان کرتا پھرتا ہے؟ اصل بادشاہی تو میرے رب ذوالجلال کی ہے، تجھے یہ بتانے کے لیے اللہ نے مکھی کو پیدا کیا۔ یاران محترم برادران اسلام، یہی منصور بادشاہ، یہ جناب والا، اس نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا کہ حضور آپ ایسا کریں کہ آپ نا چیف جسٹس بن جائے، ہمارے قاضی بن جائے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا جی میں چیف جسٹس نہیں بنتا، میں نہیں قاضی بنتا، کیونکہ پہلے ظالم بادشاہوں کا یہی رواج ہوتا تھا، وہ بزرگ علماء کو کہتے جی آپ قاضی بنیں، ہماری مرضی کے فیصلے سنائیں تاکہ لوگ انتشار میں نہ آئیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں قاضی نہیں بنتا، میں چیف جسٹس نہیں بنتا۔ اس نے کہا حضور ہم نے آپ کو ہی بنانا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں بنتا۔ اس نے کہا حضور ہم نے آپ کو چیف جسٹس بنانا ہے۔ آپ نے فرمایا یار تو نے تو مجھے چیف جسٹس کا اہل ہی نہیں سمجھا۔ اس نے کہا حضور میں عہدہ پیش کر رہا ہوں، آپ کہتے ہیں اہل نہیں سمجھا۔ آپ نے فرمایا چیف جسٹس تو وہ ہوتا ہے جس کی بات کو مانا جاتا ہے، جس کی بات کو مانا جاتا ہے، قاضی تو وہ بنتا ہے۔ تو میری بات ہی نہیں مان رہا، تو مجھے اہل ہی نہیں سمجھ رہا، تو مجھے چیف جسٹس کا حل ہی نہیں سمجھ رہا۔ وہ منصور خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا حضور یہاں پہ بات نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار 15 رجب المرجب کو آپ کا یوم وصال ہے۔ کوشش کریں گھروں میں جہاں بھی ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ بعض لوگ کنڈے کا نام دیتے ہیں، یاد رکھیں پہلے بزرگ وہ کنڈوں کے اندر ختم دلوایا کرتے تھے، کھیر بنایا کرتے تھے اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نیاز پیش کیا کرتے تھے۔ 15 رجب المرجب تو 1-2 دن قبل گزر گئی، جس نے نہیں ایصال ثواب کیا وہ بھی کر لے، کنڈے میں پکانا ضروری نہیں۔ ایصال ثواب اصل چیز ہے،
اپنے بزرگوں کو یاد رکھے، ان کی تعلیمات کو یاد رکھے، ان کی سیرت کو یاد رکھے۔ اللہ کریم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔